بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلات بن ثویب کا شمار مدینہ کے شرفاء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے جب سعد بن عبید اوسی کی بیوہ سے نکاح کیا تو وہ مرحوم شوہر سے ایک کم سن بچہ بھی ہمراہ لائیں۔ یہ بچہ جس کا نام عمیر تھا، کہنے کو تو جلاس کا ربیب تھا، لیکن انہوں نے ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کی کہ شاید حقیقی باپ بھی اس طرح نہ کر سکتا۔ اس معصوم کو بھی جلات سے کچھ ایسا انس اور پیار ہو گیا تھا کہ ہر وقت انگلی پکڑے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ بھول گئے تھے کہ عمیر جلات کا ربیب ہے، وہ اس کو ان کا حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ عمیر کا عہد طفلی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت نبوی سے قبل ہی نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو چکی تھی۔ اب باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے۔ جلات بھی ایک دن کم سن عمیر کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئے۔ عمیر اوس کے خاندان عمرو بن عوف سے تھے اور ان کے والد سعد بن عبید ان کی صغر سنی میں وفات پا گئے تھے۔ اگرچہ قبول اسلام کے وقت عمیر سن شعور کو نہ پہنچے تھے، لیکن مقتدیات نے انہیں نہایت صالح اور سعید الفطرت سے نوازا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ان کے دل میں حضور کے لیے ایسی محبت اور کشش پیدا ہو گئی کہ جب تک روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے تھے، قرار نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمیر کی عقیدت، محبت اور نیاز مندی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یوں تو عرب میں بارش ویسے ہی کم ہوتی ہے، لیکن 9 ہجری میں تو خشک سالی نے قیامت ڈھا دی اور سارے ملک میں قحط سما پیدا ہو گیا۔ مدینہ باغوں کا شہر تھا، لیکن قحط اور گرمی کی شدت سے اہل مدینہ بھی پناہ مانگ رہے تھے۔ لے دے کے ان کی امیدیں اپنے نخلستانوں سے وابستہ تھی، جن میں کھجور کے درختوں پر پھل گدر چکے تھے اور ان کے اتارنے کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ یہی دن تھے کہ ایک دن اہل مدینہ یہ خبر سن کر چونک اٹھے کہ رومیوں کا ایک زبردست لشکر عرب پر دعویٰ بولنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورتحال سے پوری طرح باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہم دشمن کا مقابلہ آگے بڑھ کر سرحد پار کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش کا وقت تھا۔ کھجور کی تیار فصل، ہولناک گرمی، تپتے ہوئے صحراؤں میں طویل سفر کی صعوبتیں، خوراک، پانی اور سواریوں کی قلت، ہر چیز ان کی نظر کے سامنے تھی، لیکن وہ تو اپنی جان مال اور اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں بیچ چکے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کسی حیلو حجت کے بغیر لبیک کہا اور ہمتاً جہاد کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ یہ غزوہ تبوک یا جیش عسرت کی تمہید تھی۔ اس موقع پر اثار و اخلاص کے حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب حضور کے قدموں پر لا کر ڈال دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ کجاو سمیت 100 گھوڑے اور 1000 دینار رائے حق میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 200 اوقیہ چاندی لے کر آئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت کا ایک انبار لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ خواتین نے اپنے زیور اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے۔ غرض ہر ایک
نے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ استطاعت سے بڑھ کر قربانی کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف تو اہل ایمان اس طرح صفا طریق پر اپنے اخلاص اور احسار کے عدیم النظیر نقوص ثابت کر رہے تھے، اور دوسری طرف منافقین اپنی روح سیاہی کا سامان فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اہل ایمان کو بددل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کبھی ان سے کہتے کہ کھجور کی فصل بالکل تیار ہے، تمہاری غیر حاضری میں یہ برباد ہو جائے گی اور تم کہیں کہ نہ رہو گے۔ کبھی کہتے اس ہولناک گرمی میں تم جل کر رہ جاؤ گے اور زندہ واپس نہ آؤ گے۔ کبھی رومیوں کی زبردست جنگی قوت کا حال بتا کر انہیں مرغوب کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ اکثر سبلیم نامی ایک یہودی کے مکان پر جمع ہوتے اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے۔ انہیں ایام میں ایک دن اللہ جانے اجلاس بن ثویت کو کیا ہو گیا، منافقین کے بہکاوے میں آ کے یا کھجور کی نہایت عمدہ تیار فصل نے ان کی مت مار دی۔ اچھے بھلے مسلمان کئی غزوات میں بھی شرکت کا شرف انہیں حاصل تھا، لیکن دائے بدبختی کے ایک مجلس میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس موقع پر عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ نوعمر تھے، لیکن ان کی پیشانی پر صبح سعادت کا نور چمک رہا تھا اور دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر موجود تھا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جلال کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ان کا خون کھول اٹھا۔ کڑک کر بولے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچے ہیں اور تم یقیناً گدھوں سے بدتر ہو۔ جلال نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ لڑکا جس نے کبھی ان کے سامنے آنکھ تک نہ اٹھائی تھی، آج ان کے منہ آ رہا ہے۔ بڑے جذبجذب ہوئے اور بولے: کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ اب میں تیری کفالت سے باز آیا، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ سوتیلے باپ سے جلی کٹی سننے کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بلا کم اوقاس عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاد کی جسارت پر تعجب کا اظہار فرمایا اور فوراً ان کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: جلاد، کیا تم نے آج فلاں مجلس میں یہ الفاظ کہے تھے؟ جلاد کو اقرار کرنے کی ہمت نہ پڑی، صاف انکار کر کے اس وقت لسان رسالت پر یہ آیت جاری ہو گئی۔ ترجمہ: وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہوئے، پیچھے کافر ہوئے اور ایسی چیز کا قصد کیا جس کو نہ پایا، اور یہ سب کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا، سو وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 74۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے الفاظ پڑھتے جاتے تھے اور جلاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے پر پہنچے تو جلاد کی چیخ نکل گئی۔ بے اختیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، خطا کار ہوں، درگزر چاہتا ہوں، مجھ سے بھول ہوئی، اب توبہ کرتا ہوں، اللہ بخش دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاد پر رحم آ گیا اور آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو گئے اور پھر اپنے کسی قول یا فعل سے بھی کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ توبہ قبول ہونے کی خوشی میں انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اپنی کفالت میں لے لیا اور جب تک زندہ رہے ان کو اپنے سے جدا نہ کیا۔ جلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراف گناہ اور قبول توبہ کے موقع پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت آمیز انداز میں ان کا کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے فرمایا:
لڑکے تیرے کانوں نے ٹھیک سنا تھا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں اگرچہ کم عمر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت اور بارگاہ نبوی میں باقاعدہ حاضر باشی نے انہیں منبع فضل و کمال بنا دیا تھا، اور وہ اسلامی اخلاق کا پیکر جمیل بن گئے تھے۔ ان کے جوش ایمان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نابالغ ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں وحلانہ شریک ہوئے اور دوران سفر میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ کہیں آنا جانا چھوڑ دیا اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ طبیعت پر خشیت الہی اور خوف آخرت کا غلبہ تھا، اس لیے نہایت زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن وہ محض زاہد ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر شریک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز دماغ عطا فرمایا تھا، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو آنے بعد میں سلجھا دیتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بے حد شوق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کے اوصاف و خصائل کے بے حد مداح تھے۔ اپنے عہد خلافت میں وہ ہمیشہ ایسے آدمیوں کی تلاش میں رہتے تھے جو حکومت کے اہم مناصب کی ذمہ داریاں کتاب و سنت کے مطابق انجام دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معیار پر ہر لحاظ سے پورے اترتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور مجاہدین کے ایک لشکر کا افسر بنا کر شام بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ کچھ عرصہ بعد واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوجی خدمت سے سبکدوش کر دیا اور حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ امارت حمص کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا کاروبار حکومت ایسی عمدگی سے انجام دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں ان کی عزت دو چند ہو گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت پر تعجب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیت رکھنے والے چند آدمی مل جاتے تو میرا بار خلافت ہلکا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اچھا اور قابل اعتماد آدمی شام میں کوئی نہیں تھا۔ علامہ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں حمص کی عمارت چھوڑ دی تھی اور مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر اپنے اہل و عیال سمیت ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں انہوں نے عہد فاروقی میں وفات پائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کی خبر سن کر بے حد صدمہ ہوا اور وہ پیادہ بقیع غرقد کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دیر تک ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ